محمد بر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نعد علی مظہر العجائب تجدہ وانا لگا فی نوائب کلو ہم و غم سینجلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک علی ابن ابی طالب. نعرہ حیدری یا نعرہ حیدری یا نعرہ حیدری یا. مومنین ذوی احترام، آج کی شب ولادت امام محمد تقی علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مسلسل محفلوں میں آپ سب شریک ہو رہے ہیں. کل ولادت گزری جو آج کا دن تھا شہزادہ علی اصغر، اور آج ہمارے اور آپ کے نوے امام محمد تقی علیہ السلام کا جشن ہم سب اکٹھا ہوئے ہیں. سب سے پہلے اس جشن کی مبارکباد آپ تمام مومنین کی خدمت میں جو بیٹھے یہاں پر ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، ان سبھی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اور اس جشن کی مبارکباد اس جشن کے حقیقی وارث کی بارگاہ میں ایک بلند ترین نعرہ صلوات کے ذریعے پیش کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد. اور یہیں سے اپنے حصے کے ثواب کا آغاز کرتا ہوں. 4 مصرے آپ کے حوالے کرتا ہوں. مل بھائی حاضر کر رہا ہوں کہ آج کل کوئی بھروسہ نہیں میرے آقا، آج کل کوئی بھروسہ نہیں میرے آقا، زندگی کون سے لمحے میں بکھر جائے گی. آج کل کوئی بھروسہ نہیں میرے آقا، زندگی کون سے لمحے میں بکھر جائے گی. اور تیری محفل میں یہی سوچ کے ہوتا ہوں شریک، ایک رات اور حفاظت سے گزر جائے گی. تیری محفل میں یہی سوچ کے ہوتا ہوں شریک، ایک رات اور حفاظت سے گزر جائے گی. اور ایک نور سے بنے ہیں محمد ہیں سب کے سب، ایک نور سے بنے ہیں محمد ہیں سب کے سب، پہلے کا جو عمل ہے وہی آخری کا ہے. ایک نور سے بنے ہیں محمد ہیں سب کے سب، پہلے کا جو عمل ہے وہی آخری کا ہے. اور 11 زمانے دیکھ چکی ہے یہ کائنات، جو 12واں زمانہ ہے وہ بھی علی کا ہے. 11 زمانے دیکھ چکی ہے یہ کائنات، جو 12واں زمانہ ہے وہ بھی علی کا ہے. اور ہم نے خود کو ذکر مولا کے حوالے کر دیا، ہم نے خود کو ذکر مولا کے حوالے کر دیا. خیریت کے ساتھ جینے کی ضمانت مل گئی، ہم نے خود کو ذکر مولا کے حوالے کر دیا. خیریت کے ساتھ جینے کی ضمانت مل گئی. اور جشن میں آ کر ہوئے جب کربلا والے شریک، یوں لگا خوشیاں منانے کی اجازت مل گئی. جشن میں آ کر یا علی، جشن میں آ کر ہوئے جب کربلا والے شریک، یوں لگا خوشیاں منانے کی اجازت مل گئی. اور دوڑتا ہے خون میں عشق علی دکھلا گئے، دوڑتا ہے خون میں عشق علی دکھلا گئے، دوڑتا ہے خون میں عشق علی دکھلا گئے. لوگ جو محفل تلک اپنے گھروں سے آ گئے، دوڑتا ہے خون میں عشق علی دکھلا گئے. لوگ جو محفل تلک اپنے گھروں سے آ گئے. اور اے فرشتوں دیکھتے رہنا یہاں کے انتظام، اے فرشتوں دیکھتے رہنا یہاں کے انتظام. جشن سے پہلے یہ جبریل امی سمجھا گئے،
اے فرشتوں دیکھتے رہنا یہاں کے انتظام، جشن سے پہلے یہ جبریل امی سمجھا گئے۔ آئیے حضرت میں ملتمس ہوں برادر ابراہیم بھائی کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں نذران عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ایک درود پڑھ دیں آپ حضرات، اللہم صلی علی محمد۔ جی محمد، یہ جو خلا ہے بیچ میں تھوڑا تھوڑا سا آپ لوگ آگے آ جائیں گے، آپ بھی آ جائیں تھوڑا سا، جو بزرگ ہیں وہ ٹیک لگا سکتے ہیں، جو نوجوان بھائی ہیں ہمارے وہ تھوڑا آگے آ جائیں گے انشاءاللہ تو مزہ آ جائے گا۔ تھوڑا تھوڑا آگے جائیں تاکہ ایک محفل کا ماحول بن جائے اور آپ کو بھی مزہ آئے گا سننے میں اور پڑھنے والوں کو مزہ آئے گا۔ بہت شکریہ بہت شکریہ ماشاءاللہ۔ پر محمد والے محمد صلی اللہ محمد والے محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری حیدری حیدری، نعرہ صلوات۔ آپ سب کو جشن امام محمد تقی کا بہت بہت مبارک۔ مولا علی کے شان میں کچھ نظر بر محمد وآل محمد صلوات۔ گھر علی نہیں آتے زندگی نہیں آتی، گھر علی نہیں آتے زندگی نہیں آتی، زندگی نہیں آتی روشنی نہیں آتی، روشنی نہیں آتی بندگی نہیں آتی، بندگی نہیں آتی آگ ہی نہیں آتی، روح کے گلستان میں تازگی نہیں آتی، نفس بیچ کر اپنا کس سکون سے سویا، اس کا ایک شب سونا کائنات نے دیکھا، جب تلک نہ ہو تکیا مرضی الہی کا، اور نگر میسر ہو بستر رسول خدا، مرتضیٰ کو بستر پر، مرتضیٰ کو بستر پر نیند ہی نہیں آتی، وہ رسول کا بستر گر نہ تو بلا دیتا، فتح خندق و خیبر گر نہ تو بھلا دیتا، قتل مرحب و انتر گر نہ تو بھلا دیتا، وہ غدیر کا منبر گر نہ تو بھلا دیتا، شیخ تیرے حصے میں، شیخ تیرے حصے میں، شیخ تیرے حصے میں تیرگی نہیں آتی، کلمہ جس کا پڑھتے ہو بغض اس سے رکھتے ہو، بھیک کے بھی طالب ہو دم بھی ان کا بھرتے ہو، ان کے دشمنوں سے تم راہ و رسم رکھتے ہو، دعوے محبت کا دشمنی بھی کرتے ہو، کیسے امتی ہو تم، کیسے امتی ہو تم
شرم بھی نہیں آتی۔ وہ سکون ملتا ہے اللہ کے نعروں میں، گرمیوں کے روزوں میں، بیریا نمازوں میں، سوگ عشق ملتا ہے ماتمی جوانوں میں، بیٹھتا نہیں جب بیٹھتا نہیں جب تک وہ آدمی ملنگوں میں، دل لگی تو آتی ہے، دل لگی تو آتی ہے، عاشقی نہیں آتی۔ نعرہ حیدری، عشق جس سے کرتے ہو، عشق جس سے کرتے ہیں اس کی بات بھی مانے، اسوۂ نبی و علی ہر قدم پر اپنائے، جتنے کام اچھے ہیں ان کو قلب مت ٹالے، تندرست مومن کی دستگیر فرمائے، آج سے عمل کیجئے، آج سے عمل کیجئے، کل کبھی نہیں آتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ صلی اللہ علیہ محمد کیا کہنے بھائی، زندہ آباد، ماشاءاللہ۔ ابراہیم بھائی، استاد صفت جعفر صاحب کا کلام بہترین ترنم میں آپ سماعت کے، مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ میں استاد شاعر آغا سروج صاحب کے کچھ اشعار سنا دیتا ہوں کیونکہ آواز دینی ہے محترم برادر کمیل صاحب کو۔ میں حاضر کرتا ہوں کہ فرماتے ہیں آغا سروج صاحب کے وہ آ کر بات کرتے ہیں، بلا کر بات کرتے ہیں، وہ آ کر بات کرتے ہیں، بلا کر بات کرتے ہیں، کوئی حر بن کے آئے تو برابر بات کرتے ہیں، وہ آ کر بات کرتے ہیں، بلا کر بات کرتے ہیں، وہ آ کر بات کرتے ہیں، بلا کر بات کرتے ہیں، کوئی حر بن کے آئے تو برابر بات کرتے ہیں، ہمیں دارو رسن کی بندشوں سے کیوں ڈراتے ہو؟ بھائی بہت سیدھے سیدھے اشعار ہیں، فرماتے کہ ہمیں دارو رسن کی بندشوں سے کیوں ڈراتے ہو کہ ہم ایسے ہی موقعوں پر تو کھل کر بات کرتے ہیں، کہ ہمیں دارو رسن کی بندشوں سے کیوں ڈراتے ہو کہ ہم ایسے ہی موقعوں پر تو کھل کر بات کرتے ہیں، کہ عزیزوں راستے میں گفتگو اچھی نہیں لگتی، عزیزوں راستے میں گفتگو اچھی نہیں لگتی، چلو دروازے حیدر پہ چل کر بات کرتے ہیں، عزیزوں راستے میں گفتگو اچھی نہیں لگتی، چلو دروازے حیدر پہ چل کر بات کرتے ہیں، اور تسلسل ٹوٹ سکتا ہی نہیں علم الہی کا، تسلسل ٹوٹ سکتا ہی نہیں علم الہی کا، جہاں قرآن چپ ہو جائے حیدر بات کرتے ہیں، تسلسل ٹوٹ سکتا ہی نہیں علم الہی کا، جہاں قرآن چپ ہو جائے حیدر بات کرتے ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں برادر کمیل صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ آپ حضرات ایک درود پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ برائے خوشنودی امام زمانہ علیہ السلام بلند تر صلوات۔ بی بی سیدہ کی شان میں ایک چھوٹی سی مسدت، بر محمد و آل محمد صلوات۔ یا ام ابیہا یا فاطمہ زہرا، یا ام ابیہا یا فاطمہ زہرا،
زہرا ادب ادیب دعا کی کتاب ہے، زہرا شریک کار رسالت ماب ہے، زہرا امام وقت کی آنکھوں کا خواب ہے، زہرا کے واسطے سے دعا مستجاب ہے، رب جہاں جو راز نہاں کھولنے لگا، قرآن فاطمہ کی زباں بولنے لگا۔ یا ام ابیہا یا فاطمہ زہرا، یا ام ابیہا یا فاطمہ زہرا، قرآن فاطمہ کے تکلم کا نام ہے، قرآن زبان زہرا سے محو کلام ہے، قرآن دل بطول میں کرتا قیام ہے، قرآن کا نسل زہرا پہ ہر دم سلام ہے، بیت نبی میں دامن ایمان میں رہا، قرآن ردائے زہرا کے جزدان میں رہا۔ یا ام ابیہا یا فاطمہ زہرا، قرآن کی بات بات میں زہرا کا تذکرہ، تطہیر کا کہیں کہیں مذکور حلتا، ذکر قصہ کہیں کہیں کوثر لکھا گیا، صدیقہ طاہرہ کبھی خیر النساء کہا، کتنی بلند پایا ہے بیٹی رسول کی، قرآن پہ تھی فرض تلاوت بطول کی۔ یا ام ابیہا یا فاطمہ زہرا، یا ام ابیہا یا فاطمہ زہرا، قرآن فاطمہ کے قصیدے کا نام ہے، قرآن فاطمہ کے عقیدے کا نام ہے، قرآن فاطمہ کے جریدے کا نام ہے، قرآن فاطمہ کے وظیفے کا نام ہے، شبیر نقطہ زہر میں لب کھولنے لگا، رحلے سنا پہ رب کی طرح بولنے لگا۔ یا ام ابیہا یا فاطمہ زہرا، یا ام ابیہا یا فاطمہ زہرا، یہ ذوالفقار کیا ہے سہیلی بطول کی، ہم راز ہے یہ تیغ اکیلی بطول کی، باد نبی محب ہے یہ پہلی بطول کی، یہ پیستی ہے ساتھ میں چکی بطول کی، جب لوٹتی ہے جنگ سے آدھا کو مار کے، رکھتی ہے فاطمہ سے صدقہ اتار کے۔ اتری ہے آسمان سے قرآن کی طرح، نوری ہے یہ بھی مظہر ایمان کی طرح، حیدر کو مانتی ہے دل و جان کی طرح، یہ بے وفا نہیں ہے مسلمان کی طرح، دشمن علی کا ہے اگر فیل کی طرح، رکھ دیتی ہے جلا کے ابابیل کی طرح۔
یا ام ابیہا یا فاطمہ زہرا، یا ام ابیہا یا فاطمہ زہرا، باغ فدق کے چوروں کو پہچانتی ہے یہ، سارے ثقیفہ سازوں کو بھی جانتی ہے یہ، کثرت کو فوج کی طرح گرمانتی ہے یہ، ہاں پتھروں سے در نجف چھانتی ہے یہ، قلب بطول جس نے دکھایا جہان میں، اس کا نہیں ٹھکانہ زمیں آسمان میں، یا ام ابیہا یا فاطمہ زہرا، یا ام ابیہا یا فاطمہ زہرا۔ اور بطور خاص 2-3 لوگ اس کے غضب سے جو بچ گئے، پیش نظر تقاضے تھے حکم امام کے، آنسو لہو کے نیام میں پینے پڑے اسے، ورنہ درے بطول پہ جو آگ لائے تھے، ناپاک سر تنوں سے گراتی زمین پر، گرتی مثال برق نسب کے کمین پر، یا ام ابیہا یا فاطمہ زہرا، یا ام ابیہا یا فاطمہ زہرا، تم نے گزاری مال غنیمت پہ زندگی، پھر بھی کہیں نہ دین کی ماں کی مفلسی، بچپن سے کفر ساز رہے اور سازشی، سازش تمہاری بزم ثقیفہ میں کھل گئی، کہنے کو فداکار نبی 2 جہان تھے، یہ تو بتاؤ ان کے جنازے میں کہاں تھے، یا ام ابیہا یا فاطمہ زہرا، یا ام ابیہا یا فاطمہ زہرا، آیا رسول زادی کو پھر حیدری جلال، چہرہ ہوا غضب سے درون کسا جلال، قرآن کی زبان میں خطبہ دیا کمال، حاکم کا نام لے کے کہا سنو بدخلال، تجھ میں نہ ضعف ہے نہ حیا نہ تمیز ہے، باغ فدق تو میری کنیزوں کی چیز ہے، کیا کہنے باغ فدق تو میری کنیزوں کی چیز ہے۔ بہترین مسدس سنا رہے تھے برادر کمیل بھائی، نعت پڑھیں گے آپ ہانی میاں انشاءاللہ، آغا سروج صاحب کی نعت انشاءاللہ سنائیں گے، وہ میں 4 مصرے پڑھ دیتا ہوں کہ آیا ہوں جب سے جشن رسالت مآب میں، آیا ہوں جب سے جشن رسالت مآب میں، تبدیل ہو رہا ہے پسینہ گلاب میں، آیا ہوں جب سے جشن رسالت مآب میں، تبدیل ہو رہا ہے پسینہ گلاب میں، اور جنت امام باڑے میں آتے ہی مل گئی، جنت امام باڑے میں آتے ہی مل گئی، آنسو ابھی لگے ہی نہیں ہیں حساب میں، جنت امام باڑے میں آتے ہی مل گئی، آنسو ابھی لگے ہی نہیں ہے حساب میں۔ آئی حضرت میں ملتمس برادر ہانی صاحب کی خدمت میں کو تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ آپ حضرات ایک درود پڑھ دیں، اللہ بار دیگر نعرہ صلوات۔ خون ہم بہاتے ہیں، زخم ہم سجاتے ہیں، کہ خون ہم بہاتے ہیں، زخم ہم سجاتے
اور یہ سلیقے کے ماتم کے اور کس کو آتے، یہ سلیقے کے ماتم کے اور کس کو آتے ہیں، اور روز برپا ہوتی ہے محفل زمانے میں، کہ روز برپا ہوتی ہے مجلس زمانے میں، ہم تو باغ جنت میں روز آتے جاتے ہیں، کہ ہم تو باغ اور جا کے دیکھ لے دنیا آج بھی جلوسوں میں، کہ جا کے دیکھ لے دنیا آج بھی جلوسوں میں، ان کے سر نہیں جھکتے جو علم اٹھاتے ہیں۔ بطور خاص سماعت فرمائیے گا کہ تم اگر کرو ماتم تم بھی سیکھ جاؤ گے، کہ تم اگر کرو ماتم تم بھی سیکھ جاؤ گے، بخششوں کا دروازہ کیسے کھٹکھٹاتے ہیں، کہ بخششوں کا دروازہ کیسے کھٹکھٹاتے، اور 13 رجب کی مناسبت سے کہ شیخ جی سبب کیا ہے ہر رجب کی 13 کو، کہ شیخ جی سبب کیا ہے ہر رجب کی 13 کو، سب خوشی مناتے ہیں آپ بلبلاتے ہیں۔ کہ ان کے سر نہیں جھکتے جو علم اٹھاتے ہیں، اور جو علم نہیں اٹھاتے ہیں ان کے لیے بھی حاضر کر دیتا ہوں 4 مصرے، کہ منافق آیا تھا ایک مومنوں کی بستی میں، ایک درود پڑھ دیں آپ حضرات، اللہم صلی علی محمد علی محمد۔ تو سر کس کا نہیں اٹھتا ہے؟ سر کس کا نہیں اٹھتا علم کو دیکھ کے میں حاضر کرتا ہوں کہ منافق آیا تھا ایک مومنوں کی بستی میں، منافق آیا تھا ایک مومنوں کی بستی میں، ذرا سا سر کیا اٹھایا نصیب پھوٹ گیا۔ منافق آیا تھا ایک مومنوں کی بستی میں، ذرا سا سر کیا اٹھایا نصیب پھوٹ گیا، اور علم کو دیکھا تو آنکھوں پہ مل کے ہاتھ کہا، علم کو دیکھا تو آنکھوں پہ مل کے ہاتھ کہا، نکاح خان بلاؤ نکاح ٹوٹ گیا۔ علم کو دیکھا تو آنکھوں پہ رکھ کے ہاتھ کہا، نکاح خان بلاؤ نکاح ٹوٹ گیا۔ آئیے حضرات میں گزارش کروں رویش صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ ایک درود پڑھیں آپ حضرات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و آل۔ السلام علیکم۔ آپ سب کو جشن مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ صلوات بھیجیں موت وال موت پر۔ آج چھوٹے شاعروں کو سن لیجئے، انشاءاللہ 13 رجب کو بڑے بڑے شاعروں کو سننا ملے گا آپ کو۔ صلوات بھیجیں موت وال محمد پر۔ بطور خاص علی کو ماننے کے لیے
دلیلوں کی کیا ضرورت؟ علی کو ماننے کے لیے دلیلوں کی کیا ضرورت؟ اما تم مت مانو علی کو، دلیلوں کی کیا ضرورت؟ اما تم مت مانو علی کو، دلیلوں کی کیا ضرورت؟ صلوات بھیجو محمد وال محمد پر۔ اور جناب علی اصغر کے حوالے سے ایک شعر سماعت فرمائے، وقت جب آ گیا نصرت کا تو سوچا نہ گیا، وقت جب آ گیا نصرت کا تو سوچا نہ گیا، اپنے گہوارے میں بے شیر سے ٹھہرا نہ گیا، اپنے گہوارے میں بے شیر سے ٹھہرا نہ گیا، اور اپنے گہوارے میں بے شیر سے ٹھہرا نہ گیا، اور رن میں 1400 برس پہلے ہنسے تھے اصغر، رن میں 1400 سال پہلے ہنسے تھے اصغر، آج تک موت کے ماتھے سے پسینہ نہ گیا، آج تک موت کے ماتھے سے پسینہ نہ گیا۔ صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر۔ اور یہ شعر بطور خاص سماعت فرمائے سب کے، شیدا علی کے ہوں گے جو جنت کے سامنے، شیدا علی کے ہوں گے جو جنت کے سامنے، دروازہ کھول دیں گے فرشتے فٹاک سے، شیدا علی کے ہوں گے جو جنت کے سامنے، فرشتے کھول دیں گے، دروازہ کھول دیں گے فرشتے فٹاک سے، اور چہرہ جہل کا پھول کے فٹ بال ہو گیا، چہرہ جہل کا پھول کے فٹ بال ہو گیا، مارا جو بو تراب نے تھپڑ تاک سے، مارا جو بو تراب نے۔ صلوات بھیجو محمد وال محمد پر۔ یہ شعر بطور خاص، شمول الفت حق کے ولی نہیں رہتا، شمول الفت حق کے ولی نہیں رہتا، خدا شناس کوئی آدمی نہیں رہتا، خدا شناس کوئی آدمی نہیں رہتا، اور حسب نسب کی طہارت کی شرط ہے اس میں، حسب نسب کی طہارت کی شرط ہے اس میں، حرام زادوں کے دل میں علی نہیں رہتا، حرام زادوں کے دل میں علی نہیں رہتا۔ یا علی۔ آخری شعر سماعت فرمائے، مومن ہونے کا دعویٰ ہے الفت احمد غائب ہے، مومن ہونے کا دعویٰ ہے الفت احمد غائب ہے، جدہ کو کہتے ہیں جدہ، جد پوچھو جد غائب ہے، جدہ کو کہتے ہیں جدہ، سعودی جدہ، جدہ کو کہتے ہیں جدہ، جد پوچھو جد غائب ہے، اور حوروں سے ملنے کے خاطر، حوروں سے ملنے کے خاطر پڑھتے ہیں دن رات نماز، حوروں سے ملنے کے خاطر پڑھتے ہیں دن رات نماز، نور محمد نام ہے لیکن عشق محمد غائب ہے۔ یا علی 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 یا علی علی علی، کیا کہنے، بہترین اشعار آپ سماعت کر رہے تھے، آج بھی سماعت کیا انشاءاللہ، اور 13 میں بھی نام ہے لسٹ میں آپ کا نا، کیا کہنے، 13 کو بھی سنیں گے انشاءاللہ۔ ایک اور درود پڑھیں آپ حضرات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بہترین اشعار جدہ اور جد اور بھابھی اور پناہ فلاں، ہاں نور محمد، عشق محمد، کیا کیا تذکرہ کر رہے تھے کہ دل ہی دل میں پڑھ دیتا ہوں شعر، کہ دل ہی دل میں ایک دوجے سے پوچھ رہا ہے سارا عرب، دل ہی دل میں ایک دوجے سے
پوچھ رہا ہے سارا عرب، ارے بھابھی جی گھر پر ہی ہیں یا جنگ جمل میں آئی ہیں؟ دل ہی دل میں ایک دوسرے سے پوچھ رہا ہے سارا عرب، بھابھی جی گھر پر ہی ہیں یا جنگ جمل میں آئی ہیں؟ کہ دو کٹے ہاتھوں کی بیتاب یہ فنکاری ہے. اکثر بیتاب صاحب کے شعر پڑھتے، میں حاضر کر دیتا ہوں 4 مصرے. کہتے ہیں کہ دو کٹے ہاتھوں کی بیتاب یہ فنکاری ہے، 1400 سالوں سے دریائے عطا جاری ہے. 1400 سالوں سے دریائے عطا جاری ہے، اور درے عباس سے ملتا ہے برابر سب کو. درے عباس سے ملتا ہے برابر سب کو، وہ نہیں دیکھتے سید ہے کہ انصاری ہے. درے عباس سے ملتا ہے برابر سب کو، وہ نہیں دیکھتے سید ہے کہ انصاری ہے. آئیے حضرات، میں گزارش کرتا ہوں سید مظہر صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. ایک درود پڑھ دیں آپ طرح، اللہم علی محمد. برادر سید مظہر کے بعد انشاءاللہ محترم برادر محمد علی صاحب ہیں، اس کے بعد برادر حسنین زیدی، اور انشاءاللہ اس کی بعد قبلہ کی بصیرت افروز تقریر کو آپ سماعت کریں گے. پر محمد والے محمد صلوات، اللہ صلی علی محمد والے محمد والے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ تمام حضرات کو ولادت امام محمد تقی علیہ السلام مبارک. فاطمہ زہرا یہ تیری تربیت کی شان ہے. فاطمہ زہرا یہ تیری تربیت کی شان ہے کہ بچہ بچہ تیرے گھر کا بولتا قرآن ہے. فاطمہ زہرا یہ تیری تربیت کی شان ہے. او باپ سے پہچان ہر بیٹی کی ہوتی ہے، مگر باپ سے پہچان ہر بیٹی کی ہوتی ہے، مگر تو وہ بیٹی ہے جو اپنے باپ کی پہچان ہے. فاطمہ زہرا یہ تیری تربیت کی شان ہے. اور چند اشعار منقبت کے صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. فقیروں کا بھی کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے. فقیروں کا بھی کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے. فقیروں کا بھی کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے. علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے. علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے. فراز دار ہو مقتل ہو زندہ ہو کہ صحرا ہو. فراز دار ہو
مقتل ہو، زندہ ہو کہ صحرا ہو، جلی عشق علی کی شمع پروان آ بیٹھے، علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے۔ صلوات پڑھ دو محمد۔ علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے، کوئی موسم کوئی بھی وقت کوئی بھی علاقہ ہو، جہاں ذکر علی چھیڑا وہیں دیوان آ بیٹھے، علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے، علی کے نام کی محفل سجی سحر خموسہ میں، تھے جتنے با وفا وہ سب کے سب محفل میں آ بیٹھے، علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے۔ صلوات پڑھ محمد والے۔ علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے۔ برادر سید مظہر صاحب کو ہم سماعت کر رہے تھے کہ یہ ہیں اصغر، یہ ہیں اکبر، وہ علم بردار ہیں، یہ ہیں اکبر، یہ ہیں اصغر، وہ علم بردار ہیں، ظلم حیرت میں ہے کتنے حیدر کرار ہیں، یہ ہیں اصغر، یہ ہیں اکبر، وہ علم بردار ہیں، ظلم حیرت میں ہے کتنے حیدر کرار ہیں، آپ نے آواز اب دی ہے ہمارا کیا قصور۔ جناب علی اصغر جب امام حسین نے آواز دی تھی کہ کوئی ہے جو میری مدد کو آئے، کہ آپ نے آواز اب دی ہے ہمارا کیا قصور، ہم تو کب سے جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ آئیے حضرات میں گزارش کرتا ہوں برادر محمد علی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ امام محمد تقی علیہ السلام میں نذران عقیدت پیش کریں۔ آپ حضرات ایک درود پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد۔ السلام علیکم۔ اور امام تقی کی عظمت کے لیے ایک بلند ترین صلوات۔ بار دیگر صلوات۔ یا امام رضا مبارک ہو، یا امام رضا مبارک ہو، آپ کو دل ربا مبارک ہو، یا امام زمان مبارک ہو۔
آ گئے ہیں جواد دنیا میں، آ گئے ہیں جواد دنیا میں، وارث حل عطا مبارک ہو، یا امام رضا مبارک ہو۔ عرض ہے مادر گرامی سے، عرض ہے مادر گرامی سے، دل ربائے حلتا مبارک ہو، دل روبے حل عطا مبارک ہو، یا امام رضا مبارک ہو۔ ملتے ہیں مومنی گلے باہم، ملتے ہیں مومنی گلے باہم، گل ہے صلوات کا مبارک ہو، صلوات پر محمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یا امام رضا مبارک ہو۔ ہیں تقی و جواد ان کا لقب، ہے تقی و جواد ان کا لقب، ہیں یہ بحرے سخا مبارک ہو، یا امام رضا مبارک ہو۔ ہیں یہ نور نظر محمد کے، ہیں یہ نور نظر محمد کے، دل ربے مرتضیٰ مبارک ہو، یا امام رضا مبارک ہو، آپ کو دل ربا مبارک ہو، بر محمد و آل محمد بلندین صلوات، محمد و آل محمد۔ اب جگر تھام کے بیٹھو میری باری آئی۔ محترم برادر حسنین زیدی صاحب کے استقبال میں
میں علامہ میرا نہیں صلی اللہ مقاموں کی ربائی پڑھ دیتا ہوں. امام حسین کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ قانون شریعت کا شناسا ایسا، قانون شریعت کا شناسا ایسا، کوثر بھی تصدق ہو وہ پیاسا ایسا، کوثر بھی تصدق ہو وہ پیاسا ایسا. ارے کیوں فخر سے جھومے نا رسول عربی، کیوں فخر سے جھومے نا رسول عربی، تقدیر سے ملتا ہے نواسا ایسا. کیوں فخر سے جھومے نا رسول عربی، تقدیر سے ملتا ہے نواسا ایسا. آئیے حضرات میں ملتمس برادر حسنین زیدی صاحب سے تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں نذران عقیدت پیش کریں. آپ حضرات ایک درود پڑھ دیں. اللہ تمام سامعین کو السلام علیکم. جشن ولادت امام تقی جواد بہت بہت مبارک آپ سب کو. ایک دفعہ بآواز بلند صلوات پڑھیے. یوں تو کسی کے در پر میرا سر جھکا نہیں، یوں تو کسی کے در پر میرا سر جھکا نہیں، لیکن در تقی پر جھکا تو اٹھا نہیں، لیکن در تقی پر جھکا تو اٹھا نہیں. غربت میں بھی زمانہ جس کو کہے جوان، غربت میں بھی زمانہ جس کو کہے جوان، ایسا سخی زمانے میں اب تک ہوا نہیں، ایسا سخی زمانے میں اب تک ہوا نہیں. درود پڑھی محمد و آل محمد. ارے ٹھہر جا کہاں کو چلا علی کے بغیر، ارے ٹھہر جا کہاں کو چلا علی کے بغیر، ارے ٹھہر جا کہاں کو چلا علی کے بغیر، نہ مل سکے گا خدا کا پتہ علی کے بغیر، نہ مل سکے خدا یہ حشر میں مارے گا تیرے ہی منہ پر، خدا یہ حشر میں مارے گا تیرے ہی منہ پر، نماز پڑھ کے تجھے کیا ملا علی کے بغیر، نماز پڑھ کے تجھے کیا ملا علی کے بغیر، ملا ہے بغض
ملی سازشیں ملے غاصب، ملا ہے بغض ملی سازشیں ملے غاصب، خدا کا دین جو دیکھا گیا علی کے بغیر، خدا کا دین جو دیکھا گیا علی کے بغیر، علی کا بیٹا ذبح کاٹ دے گا خود آ کر، علی کا بیٹا ذبح کاٹ دے گا خود آ کر، اگر کسی نے بھی کلمہ پڑھا علی کے بغیر، اگر کسی نے بھی کلمہ پڑھا علی کے بغیر، حسن حسین کو گر گود میں نہیں لیتے، حسن حسین کو گر گود میں نہیں لیتے، نبی کا چلتا نہیں سلسلہ علی کے بغیر، نبی کا چلتا نہیں سلسلہ علی کے بغیر، خدا کا شکر کہ میں تو علی کا ہوں ورنہ، خدا کا شکر کہ میں تو علی کا ہوں ورنہ، کوئی بھی نقش ابھر نہ سکا علی کے بغیر، ارے ٹھہر جا کہاں کو چلا علی کے بغیر۔ درود پڑھی محمد وآل محمد۔ محمد وآل محمد کہ زہرا کے قاتلوں پا تبرہ کیے بغیر، زہرا کے قاتلوں پا تبرہ کیے بغیر، جنت کوئی نہ جائے گا ایسا کیے بغیر، اور دیتا ہے بھیک آج بھی زہرا کا خاندان انسان کے ضمیر کو رسوا کیے بغیر۔ آئیے حضرات، میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں حضرت مولانا علی جناب مجتبیٰ بنانی صاحب قبلہ و کعبہ کی خدمت میں کو تشریف لائیں اور اپنے بیان عالیہ سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں، اور محمد و آل محمد صلوات اللہ۔ شیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم، ثم الصلاة والسلام علی عبدک ونبیک وصفیک ورسولک وخیرتک من الخلق ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما ابن عمه علي عليه السلام وهو النبأ العظيم والصراط المستقيم والقرآن الكريم وهو الصديق الأكبر والفاروق الأعظم وحبل الله المتين وإمام المسلمين ووصي رسول رب العالمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أولنا محمد وأوسطنا محمد وآخرنا محمد وكلنا محمد، صلوات على محمد وآل محمد۔
صلی دعائے سلامتی امام زمان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائے فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیہ وقائدہ وناصرہ ودلیلہ وعینہ حتی تسکنہ ارزقا طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، ابتدائے کلام میں ہی آپ تمام عاشقان امیر المؤمنین کی خدمت میں فرزند علی ابن موسیٰ الرضا نو امام محمد تقی الجواد علیہ السلام صلی علی محمد کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور بالخصوص اس دور کی آخری حجت، اس جشن کے حقیقی وارث، زمانے کے امام کی خدمت میں ہدیہ تبریک اور تہنیت پیش کرنے کے لیے ایک دفعہ مل جل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، آج کے اس بابرکت جشن کے لیے اور پر رونق محفل کے لیے جن فقرات نورانیہ کی آپ کے سامنے تلاوت کی، دراصل وہ کلمات نبویہ ہیں، حدیث پیغمبر اعظم ہے. اور الحمدللہ مجالس حسین کے طفیل اس حدیث کے سبھی حافظ ہیں، اور سبھی کو یہ حدیث یاد ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد، کہ ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا درمیان والا بھی محمد ہے، ہمارا آخری بھی محمد ہے، اور ایک ایک کیا گنواؤں، ہم جتنے آئیں گے سب کے سب محمد ہیں. یہ پیغمبر اکرم نے فرما دیا. یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ یا رسول اللہ اس حدیث کا مطلب کیا ہوگا؟ تو بعید نہیں رسول اللہ فرمائے کہ دیکھو ہمارا پہلا بھی محمد ہے، بعد والا بھی محمد ہے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ شخصیتیں بدلتی رہے گی، نام بدلتے رہیں گے، کردار وہی رہے گا. وہ چلیں گے تو زمانہ چلے گا، کہے گا کہ محمد چل رہے ہیں. وہ بولیں گے تو کہے گا زمانہ کہ محمد بول رہے ہیں. ان کا مسکرانا محمد کا مسکرانا ہے، ان سے محمد کی محبت ہے، ان سے نفرت کرنا محمد سے نفرت کرنا ہوگا. اور جس طریقے سے مجھ سے محبت کرنے والا رحمت اللہ ہوتا ہے، ویسے ان سے محبت کرنے والا رحمت اللہ ہوگا. اور جیسے مجھ سے بغض کرنے والا لعنت اللہ ہوتا ہے، ویسے ان سے بغض رکھنے والا لعنت اللہ ہوا کرے گا. سلامت رہیے، آباد و شاد رہیے. سامعین محترم، دیکھیے یہ جو رسول اللہ نے حدیث بیان فرمائی ہے کہ پہلا بھی محمد، درمیان والا بھی محمد، آخری بھی محمد اور سب کے سب محمد، یہ فقط اور فقط رسول اللہ ہی ایسا کہہ سکتے تھے. پوری دنیا میں ضمانت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، نہ پہلے کسی نے اس طریقے کا دعویٰ کیا اور نہ رہتی قیامت تک کوئی ایسا دعویٰ کرنے والا ہے، کیونکہ اس حدیث میں رسول اللہ نے مستقبل کی بات بتائی ہے اور اس طریقے کا دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا. میں بات کو مزید واضح کرتا ہوں، میرے ساتھ رہیے گا. مشکل بات ہے لیکن اگر پہنچ جائے تو ساتھ بول دیجیے گا. سامعین محترم، دیکھیے بالفرض اس دنیا میں بڑے بڑے صاحب علم افراد موجود ہے، بڑے بڑے صاحب کمال موجود ہے، بڑے بڑے فنکار موجود ہے، صاحب صلاحیت افراد موجود ہے اس دنیا میں. بالفرض ہم شاعری کی دنیا کی بات کرتے ہیں. اگر میں پوچھوں یہاں پر کہ بتائیے شاعر مشرق کسے کہا جاتا ہے، تو فوراً کہا جائے گا علامہ اقبال کو کہا جاتا ہے شاعر مشرق. اچھا میں کہوں کیا ان کے بعد کوئی ان کا وارث موجود تھا علامہ اقبال کا؟ تو اب کسی کو پتہ ہے، کسی کو نہیں پتہ ہے. فوراً جواب آئے گا کہ ہاں ان کا ایک بیٹا تھا جن کا نام جاوید تھا. ٹھیک ہے، لیکن سامعین محترم کمال کی بات یہ ہے کہ شاعر مشرق کا بیٹا جاوید تو بن گیا لیکن شاعر مشرق نہ بن سکا. شاعر مشرق کا بیٹا جاوید بن گیا لیکن شاعر مشرق نہ بن سکا. ایک اور مثال، ایک بہت بڑا ڈاکٹر ہے، ہارٹ کا اسپیشلسٹ ہے، بہت بڑا سرجن ہے، اس کے بارے میں مشہور ہے، بڑی عمدہ دوائیں دیتا ہے، اس کے پاس جو آتا ہے اچھے سے علاج اس کا ہو جاتا ہے، جو مریض جاتا ہے ٹھیک ہو کر آتا ہے، وہ بیماریوں کو جڑ سے ختم کر دیا کرتا ہے. اب وہ ڈاکٹر صاحب تو دنیا سے چلے گئے. ہم نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کا کوئی بیٹا ہے؟ کہا ہاں ڈاکٹر صاحب کا بیٹا تو ہے لیکن وہ ڈاکٹر نہیں ہے، انجینئر ہے. یعنی ڈاکٹر کا اپنا بیٹا ڈاکٹر جیسا نہیں ہے.
डॉक्टर का अपना बेटा है, डॉक्टर जैसा नहीं है, डॉक्टर नहीं है। और अगर डॉक्टर है भी तो या तो कमाल में अपने बाप से ज्यादा होगा या कमाल में अपने बाप से कम होगा, लेकिन दोनों का फन, दोनों का इल्म बराबर नहीं हो सकता। खिताबत की दुनिया की मिसाल लीजिए, अल्लामा रशीद तुराबी, बहुत बड़ा नाम गुजरा है। अल्लामा रशीद तुराबी ने पूरी जिंदगी अहले बैत के लिए तकरीरें की, अपनी पूरी जिंदगी अहले बैत के लिए वक्फ कर दी है, उन्होंने अहले बैत के नाम कर दी है। उनके बेटे भी हैं जो तकरीरें करते हैं, मजलिस पढ़ते हैं, सारे बेटे अच्छी तकरीर करते हैं, लेकिन उनमें कोई रशीद तुराबी नहीं है, उनमें कोई रशीद तुराबी नहीं है। उनके बेटे ये कह सकते हैं कि हमारा बाप रशीद तुराबी था। इकबाल का बेटा ये कह सकता है कि हमारे बाबा इकबाल थे, लेकिन इकबाल खुद ये नहीं कह सकता कि मेरे बाद मेरा बेटा इकबाल बनेगा। रशीद तुराबी ये नहीं कह सकते कि मेरा बेटा मेरे बाद रशीद तुराबी जैसा होगा। तवज्जो चाह रहा हूं, एक नुक्ते तक ले जाना चाह रहा हूं। रशीद तुराबी भी ये नहीं कह सकते, ये तो हो गई उम्मत की बात। आइए सफ़े अंबिया में, आदम ये नहीं कह सकते कि मेरे सारे बेटे आदम जैसे होंगे, क्योंकि उनमें काबिल भी था। नूह ये नहीं कह सकते कि मेरे सारे बेटे नूह जैसे होंगे, क्योंकि उनमें एक केनान भी था जो कश्ती में नहीं आया था, उम्मत आ गई कश्ती में, वो नहीं आया। लिहाजा नूह भी ये नहीं कह सकते कि मेरे सारे बेटे मुझ जैसे होंगे। तो अब चाहे उम्मत की बात हो या अंबिया की बात हो, तारीख में कोई ये नहीं कह सकता। माजी की बात तो बता सकता है, हमारे दादा ऐसे थे, बाबा ऐसे थे, परदादा ऐसे थे, मगर ये कोई नहीं कह सकता हमारा पोता ऐसा होगा, बेटा ऐसा होगा, पर पोता ऐसा होगा। अकेला घराना मोहम्मद का है कि ये घराना आया तो मोहम्मद ने मुस्तकबिल के बारे में बताया, कहा देखो मेरे बाद वाला भी मोहम्मद है, उसके बाद वाला भी मोहम्मद है। अकेला घराना ये मोहम्मद है, जिन्होंने बताया मैं तो हूँ ही मोहम्मद, लेकिन मेरा बाद वाला वो भी मोहम्मद है, उसके बाद वाला वो भी मोहम्मद है। हम जितने आएंगे वो सारे के सारे मोहम्मद होंगे। और आज जिस हस्ती का तज़किरा है, जिस ममदूह की बात होनी है, वो खुद भी मोहम्मद है, उनका नाम भी मोहम्मद है। लेकिन एक जुमला कहता हूँ, ये मोहम्मद ऐसा मोहम्मद है जिसका बाबा भी अली है, बेटा भी अली है। आप गौर कीजिए, कैसा मोहम्मद है, बाबा भी अली, बेटा भी अली। बाबा का नाम अली रज़ा, बेटे का नाम अली नकी। ये दो अली के दरमियान एक मोहम्मद आया है। सामईन मोहतरम, 25 बरस की ज़िंदगी है मेरे इस मौला की, और इतनी कम उम्र है, लेकिन फिर भी ये पूरी ज़िंदगी कमालात से भरी हुई है, पूरी ज़िंदगी फ़ज़ाइल और मुजिज़ात से भरी हुई है, पूरी ज़िंदगी मुनाजरों से भरी है। ये मौला की 25 बरस की ज़िंदगी। और याद रखिएगा कि 9वें इमाम अपने बाबा की इकलौती औलाद हैं, और 8वें इमाम का कोई फर्जंद नहीं है, कोई दुख्तर नहीं है। ये इकलौती औलाद है 9वें इमाम, और 8वें इमाम को 47 बरस तक कोई औलाद नहीं थी। और उस ज़माने के जो लोग थे उन्होंने ताना देना शुरू कर दिया था, और वही ताना जो रसूलुल्लाह को दिया गया अबतर का, यानी मकतूउन नस्ल है, ला वलद है, इनके यहाँ तो कोई औलाद नहीं है। लेकिन आप देखिए परवरदिगार आलम ने इंतज़ाम कैसा किया। एक दफ़ा रसूलुल्लाह को अबतर कहा, एक दफ़ा 8वें इमाम को अबतर कहा। जब रसूलुल्लाह को अबतर कहा गया तो अल्लाह ने कहा मैं इंतज़ाम ऐसा करूँगा कि पूरी दुनिया में कोई हो न हो, रसूल की औलाद में से तो होगा, कोई ना कोई सैयद मौजूद होगा। और जब इमाम रज़ा को अबतर कहा गया तो अल्लाह ने कहा इंतज़ाम ऐसा करूँगा कि दुनिया में सैयद तो होंगे, लेकिन ना इतने ज़ैदी सादात होंगे, ना इतने बाकरी सादात होंगे, ना इतने जाफरी सादात होंगे, ना इतने काज़मी सादात होंगे, बल्कि सबसे ज़्यादा रज़वी सादात होंगे। आज आप दुनिया में जाकर देखिए, सबसे ज़्यादा इमाम रज़ा की औलाद से जो है वो नस्ल बाकी है। रसूलुल्लाह की सारी औलाद है, काज़मी भी रसूलुल्लाह की औलाद है, बाकरी भी रसूलुल्लाह की औलाद है, लेकिन 8वें इमाम की नस्ल सबसे ज़्यादा है, इसीलिए रज़वी सादात सबसे ज़्यादा मौजूद है। तो परवरदिगार आलम का ये इंतज़ाम था। तो जब मौला को ताने दिए जाने लगे और कहा जाने लगा आप तो अबतर हैं, और रसूलुल्लाह ने कहा है कि मेरे बाद 12 इमाम आने वाले हैं, और ये भी मौजूद है कि हसन और हुसैन ये 2 भाइयों में इमामत जमा हुई है, उसके बाद भाइयों में इमामत कभी जमा नहीं होगी, बल्कि बेटों में इमामत जाएगी। आपका कोई बेटा नहीं है, तो जब आपका बेटा नहीं है तो आप भी इमाम नहीं है। ये 8वें इमाम को कहा गया। इमाम ने एक जुमला कहा मैं आपको इमाम नहीं मान सकता। इमाम ने एक जुमला कहा मुझे नहीं पता आप पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे। इमाम ने सिर्फ एक जुमला कहा, तेरी क्या मजबूरी है कि तू इमाम नहीं मान सकता? तेरी क्या मजबूरी ऐसी है कि तू मुझे इमाम नहीं मान रहा? उसने कहा कि आपके यहाँ कोई फर्जंद नहीं है। इमाम ने कहा परवरदिगार आलम मुझे ऐसा फर्जंद अता करेगा जो हमारे शियों पर सबसे ज़्यादा बरकत वाला होगा। ये रिवायत है, हादल मौलूदुल्लज़ी यूलदु फीना आज़म बरकतन अला शिअतना। फरमाइए जो मौलूद हम में पैदा होने वाला है, ये जो पैदा हुआ है मोहम्मद तकी का, ये इसकी बरकत सबसे ज़्यादा होगी शियों पर। इसीलिए उलमा कहते हैं, कहा कि अगर
کوئی دنیا کی حاجت ہو, مکان کا مسئلہ ہو, ذاتی مکان کا ہو, یا گھر کا مسئلہ ہو, یا پھر جو ہے وہ زمین کا مسئلہ ہو, گاڑی کی حاجت ہو, کوئی حاجت ہو, دولت کی حاجت ہو, امام تقی کو وسیلہ بنائے, کیونکہ امام کا لقب ہے جواد. دیکھیے امام کو سخی نہیں کہا گیا, سخی اور ہے, جواد اور ہے. ایک جملے میں بتاؤں, سخی وہ ہوتا ہے جو مانگنے کے بعد دیتا ہے, جواد وہ ہوتا ہے جو مانگنے سے پہلے عطا کر دیا کرتا ہے. یہ ہے امام جواد, اس کے لیے لقب دیا گیا جواد, جواد الائمہ. اب آپ سوچئے آئمہ میں بھی جس کو جواد کہا جا رہا ہے وہ کتنا سخی ہوگا, کتنی اس کی برکت ہوگی, کہ 8ویں امام فرما رہے ہیں کہ سب سے زیادہ برکت اس کی ہے. اور صرف دنیاوی حاجت نہیں, جان کی حفاظت کے لیے مولا کا ایک تعویذ مشہور ہے, کیا کہا جاتا ہے اسے؟ حرز جواد. جو کوئی ایران جا رہا ہے ستارے والی انگوٹھی لے کر آنا ہمارے لیے, ٹھیک ہے. یہ ستارے والی انگوٹھی ہے کیا؟ اس میں مولا کا تعویذ ہے, حرز جواد. کہ مامون نے جا کر مولا کو اپنی تلوار سے جا کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا, شراب کے نشے میں تھا, لیکن جب آیا اگلے دن ہوش میں آیا تو اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے جا کر دیکھو میں نے غلطی کر دی ہے, اس معاملے کو سنبھالو. جب گئے تو 9 امام ایسے ہی گھر میں موجود تھے, تو کہا کہ انہیں تو کچھ نہیں ہوا. 9 امام کو بلایا گیا, کہا میں نے تو آپ کو کل قتل کر دیا تھا. امام نے کہا جب تک اللہ نہ چاہے ہماری موت نہیں آ سکتی ہے. کہا اور اس وقت میں نے جو تعویذ پہنا ہوا تھا, جو حرز پہنا ہوا تھا, اسے کہتے ہیں حرز جواد. اور وہ مومنین میں مشہور ہوا کہ جان کی حفاظت کے لیے تعویذ پہنا جائے. اچھا دیکھیے حرز کہا جاتا ہے, ہمارے یہاں تعویذ نہیں کہتے ہیں, کیونکہ تعویذ کا نام اتنا بدنام ہو گیا ہے کہ فلاں بابا کے پاس جاؤ یہ تعویذ مل جائے گا, فلاں بابا کے پاس جاؤ یہ تعویذ مل جائے گا. اسی لیے تعویذ کا لفظ جو ہے وہ بدنام ہو گیا. بلکہ جو ہے وہ میں نے سنا کہ ویسے تعویذ تو سارے عربی میں ہونے چاہیے. ایک جو ہے وہ خاتون چلے گی ایک بابا کے پاس اور کہا کہ مجھ پر جن آ گیا ہے, اس نے انگلش میں تعویذ لکھ کر دیا. اب اسے عربی اردو نہیں آتی تھی, اس نے انگلش میں تعویذ لکھ کر دیا. کہا یہ انگلش میں کون سا تعویذ ہوتا ہے؟ کہا تم کیا سمجھتی ہو جن جاہل ہے, جن کو انگلش نہیں آتی کیا؟ اتر جائے گا وہ. ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر بآواز بلند, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. خیر, تو 9 امام اپنے بابا کی اکلوتی اولاد ہیں. 47 سال کی جب عمر مبارک ہوئی 8ویں امام کی, تو مولا اس دنیا میں تشریف لائے, اور اکلوتی اولاد ہیں. اور آج سب سے زیادہ رضوی سادات موجود ہیں, 8ویں امام کی اولاد سب سے زیادہ موجود ہے. اب جب ماننے والوں نے یہ تانا دیا پہلے ابتری کا, اس کے بعد جب دیکھا فرزند عطا ہو گئے, تو اب سب کے منہ پر تالا لگ گیا اور 9 امام کی پرورش ہونے لگی. جب 3 برس کے ہوئے مولا 9 امام, تو ایک شخص آیا اور اس نے اگر 8ویں امام سے سوال پوچھا. کہا کہ فرزند رسول, آپ کے بعد جانشین کون ہے, آپ کے بعد امام کون ہونے والا ہے, آپ ہمیں معرفت کروائیے. 8ویں امام نے اشارہ کیا کہ میرا یہ بیٹا میرے بعد امام ہونے والا ہے. اس نے کہا فرزند رسول یہ تو صرف 3 برس کا ہے. اچھا دیکھیے 9 امام سے پہلے کوئی امام بھی اتنی کم سنی کی عمر میں منصب امامت پر فائز نہیں ہوا. آپ جا کر دیکھ لیجئے, امیر المومنین سے لے کر 8ویں امام تک کوئی امام بھی اتنی کم سنی میں بھی منصب امامت پر فائز نہیں ہوا. یہ 9 امام پہلے تھے, لہذا لوگوں کے لیے نئی بات تھی. جب کہا گیا کہ یہ 3 برس کا بچہ امام ہوگا, یہ کیسے ہو سکتا ہے, ہم یہ نہیں مان سکتے. تو امام نے کہا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ کہا مولا قرآن تو پڑھا ہے. کہا اس میں آیت نہیں ہے کہ عیسیٰ 3 دن کے تھے, اپنی ماں کی گود میں کہہ رہے تھے انی عبداللہ ہے وآتانی الکتاب وجعلنی نبیہ, کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے. کہا وہ 3 دن کا نبی ہو سکتا ہے, یہ 3 سال کا امام کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہا لیکن وہ تو نبی تھے. امام نے کہا کمال ہے, تجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ مریم کا بیٹا ہو کر وہ نبی ہو سکتا ہے, تو یہ فاطمہ کا بیٹا ہو کر امام کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیوں نہیں ہو سکتا یہ امام؟ لہذا امام نے جواب دیا. اور 5.5 برس کی جب عمر مبارک ہوئی مولا کی, 8ویں امام کو طلب کر لیا گیا ایران کی طرف. مولا چلے گئے اور اس کے بعد مولا دوبارہ مدینہ پلٹ کر نہیں آئے. 8ویں امام کو زہر کس نے دیا؟ جس نے دیا زہر؟ ہاں, مامون رشید نے. مامون نے زہر دیا 8ویں امام کو. اب جب اس نے زہر دے دیا تو اس نے کہا کہ ان کا وارث کون ہے؟ تو کہا کہ ان کا وارث مدینہ میں ہے, ان کا ایک بیٹا ہے جس کی عمر مبارک 7-8 برس ہے. کہا وہ اس کے بعد امام ہوگا؟ کہاں وہ ان کے بعد امام ہوگا. مامون سامنے سے کہتا ہے بچہ امام کیسے ہو سکتا ہے؟ سامنے سے پلٹ کر وزیر نے کہا وہ تیرے گھر کا بچہ نہیں ہے, وہ ان کے گھر کا بچہ ہے, وہ رسول اللہ کے گھر کا بچہ ہے. لہذا کہا کہ اسے یہاں طلب کرو, اسے یہاں پر بلایا جائے, اور میں انہیں اپنی نگرانی میں رکھنا چاہتا ہوں. اور یہ وہ وقت تھا جب مامون نے اپنی پوری حکومت کا کیپٹل شفٹ کر دیا تھا بغداد میں. پہلے ایران میں تھا لیکن خراسان میں, اس کے بعد اس نے سارا شفٹ کر دیا کیپٹل اپنے بغداد میں, اور بغداد میں حکومت قائم ہوئی, علماء کا مرکز وہیں پر بنایا گیا, بغداد میں وہ شفٹ ہوا. مولا کو بلایا گیا بغداد. 9 امام بغداد پہنچے ہیں, ابھی کمسن ہیں, کوئی جانتا نہیں ہے امام کو. امام کھڑے ہوئے ہیں بچوں کے ساتھ, مشہور واقعہ ہے لیکن بچوں کے لیے میں تاکہ سب محسوس ہو جائے عرض کر دیتا ہوں. مامون پریشان تھا 8ویں امام کو شہید کرنے کے بعد. اس نے حکیموں کو بلایا اور کہتا ہے کہ جب سے میں نے ان کے اماموں کو شہید کیا ہے مجھے نیند نہیں آتی ہے, میں سونے لگتا ہوں تو مجھے خواب میں یہ بشارت دی جاتی ہے کہ تجھے جہنم میں جو ہے وہ ڈال دیا جائے گا. کہا مجھے نیند نہیں آتی ہے, میں کیا کروں؟ حکیموں نے کہا کہ دیکھو اس کے لیے ہمارے پاس کوئی دوا نہیں ہے نیند کی, لیکن تم شکار پر نکل جاؤ. جب شکار پر نکلو گے تو تھک کر آؤ گے, جب تھک کر آؤ گے تو تمہیں نیند آ جائے گی, تم شکار پر چلے جاؤ. یہ نکلا ہے شکار پر, اپنے سپاہیوں کو ساتھ لیا اور چلا.
جیسے ہی چلا ہے تو رستے میں بچے کھیل رہے تھے, نوے امام بھی کھڑے ہوئے تھے. اب دور سے آواز لگائی جاتی تھی, ہوشیار ہو جاؤ خلیفہ وقت آ رہا ہے. اب جیسے ہی وہ آیا تو سارے بچے جو ہے وہ وہاں سے بھاگ گئے. کبھی خلیفہ بھاگا, کبھی بچوں کو بھگایا. لہذا یہ خلیفہ نے جو ہے وہ بچوں کو جو ہے وہ بھگا دیا اور سارے بچے وہاں پر بھاگے. نوے امام وہیں پر کھڑے تھے. اس نے کہا سواری رکو میری. جانتا تو تھا نہیں. کہا کہ سب بچے بھاگ گئے, تم کیوں نہیں بھاگے؟ اور بھاگتے بھی کیوں؟ حیدر کرار کے پوتے ہیں, فرار کے نہیں ہیں. کیوں بھاگتے؟ کھڑے رہے وہیں پر. امام نے کہا میرے بھاگنے کی 3 وجہ ہو سکتی ہے, تو ان میں سے ایک وجہ بتا دے, میں ہٹ جاؤں گا یہاں سے. کہا کیا وجہ؟ کہا پہلی وجہ تو یہ کہ یہ راستہ تنگ ہو, گلی چھوٹی ہو, کہ میں نہیں ہٹوں گا تو تیری سواری نہیں گزرے گی. گلی تو بڑی کشادہ ہے, وہاں سے گزر جا تو. اس نے کہا دوسری وجہ؟ کہا دوسری وجہ یہ ہے کہ میں کوئی مجرم ہوں, میں نے کوئی گناہ کیا ہے. اگر میں نے گناہ کیا ہوتا تو تیرے ڈر سے بھاگتا, میں تو گنہگار نہیں ہوں. اور کیونکہ یہ گھرانہ صاحب تطہیر کا گھرانہ ہے, میں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا. اور کہا کہ تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ تو ظالم ہے. اگر تو ظالم ہے تو میں ہٹ جاتا ہوں, تو خود اپنے منہ سے اقرار کر. اس نے کہا یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے. وہ فوراً نکلا, اپنے شکار پر جا رہا تھا, چھوڑ کر چلا گیا. جیسے ہی وہاں پر گیا تو اس نے اپنا شکاری باز چھوڑا ہوا میں. جیسے ہی شکاری باز کو چھوڑا تو وہ ایک پرندے کے پیچھے جا رہا تھا, لیکن جب کچھ دیر بعد باز واپس پلٹ کر آیا تو وہ اپنی چونچ میں چھوٹی سی مچھلی لے کر آیا. پریشان ہو گیا کہ دریا نیچے ہے, ہوا اوپر ہے, میں نے باز کو چھوڑا تھا ہوا میں, ہونا چاہیے تھا کہ سمندر سے مچھلی لاتا, یہ ہوا سے کیسے لے کر آ گیا؟ پریشان تھا. اس نے اپنے مٹھی میں اس مچھلی کو بند کیا اور واپس پلٹا. جب واپس آیا تو سارے بچے دوبارہ بھاگ گئے, لیکن نوے امام اپنی جگہ پر کھڑے تھے. اور اس نے آ کر کہا کہ پھر تم کیوں نہیں بھاگے؟ امام نے کہا میں نے تجھ سے وجہ پوچھی تھی, تو نے بتائی نہیں, اس لیے میں رستے سے ہٹا نہیں, تو وجہ بتا دے. اس نے کہا اچھا چھوڑو ان باتوں کو, بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے. اب امام نے کیا خوبصورت جواب دیا ہے. امام کہہ سکتے تھے نا مچھلی ہے, امام نے کہا اللہ نے زمین پر دریا بنائے ہیں. کہا ان دریاؤں میں کبھی کبھار طوفان آ جاتے ہیں. کہا جب طوفان آتے ہیں تو بھور بنتا ہے, بھور بنتا ہے تو وہ ہوا میں اٹھتا ہے. جب ہوا میں اٹھتا ہے تو کچھ مچھلیاں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں جو اپنے وزن نہ ہونے کی وجہ سے ہوا میں اڑ جاتی ہے. پھر اللہ نے کچھ لوگوں کو اقتدار عطا کیا ہے, وہ جب تھک جاتے ہیں تو شکار پر نکلتے ہیں, جب شکار پر آتے ہیں تو باز چھوڑتے ہیں, جب باز چھوڑتے ہیں تو مچھلی کو لاتا ہے, جب مچھلی کو پکڑتے تو بادشاہ حیران میں رہ جاتا ہے کہ یہ مچھلی ہوا سے کیسے آ گئی ہے. اور پھر جب وہ حیرت زدہ ہوتا ہے تو خاندان رسالت کے چھوٹے چھوٹے بچوں سے پوچھتا ہے بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے. سلامت رہیے آپ. خالی کہہ دیتے مولا مچھلی ہے, لیکن اگر مچھلی کہہ دیتے تو مولا کے علم کا اندازہ تو ہوتا, وسعت علم کا اندازہ نہیں ہوتا. لہذا امام نے پورا بتایا کہ مچھلی کہاں سے آئی, کیسے ہوا میں اڑی. اچھا دیکھیے یہ بھی ہو سکتا ہے امام اشارہ دے رہے ہو کہ دیکھو جب مچھلی کی اصل بتا سکتا ہوں تو تمہاری اصل بھی بتا سکتا ہوں, تو کہاں سے آیا, تو کیسے دنیا میں آیا, یہ سب بھی بتایا جا سکتا تھا. لہذا امام نے جب یہ کہا تو کہا کہ خاندان رسالت کے بچے, آپ کا نام کیا ہے؟ کہا محمد. کس کے فرزند ہے؟ کہا علی. کون سا علی؟ کہا علی ابن موسیٰ الرضا. اچھا میں آپ کو اپنے ساتھ دربار لے جانا چاہتا ہوں. امام نے کہا کہ پہلے میں اپنی والدہ کے پاس جاؤں گا, انہیں خبر دوں گا. اس نے سپاہیوں کو روانہ کیا. امام گھر میں آئے, اپنی والدہ کو بتایا. جیسے ہی والدہ کو بتایا تو والدہ خوفزدہ ہو گئی اور کہا کہ ظاہر ہے 8ویں امام کو بھی اسی مامون نے زہر دیا تھا, لہذا 9ویں امام نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں مادر گرامی, یہ مجھے شہید نہیں کرے گا, یہ مجھے نہیں مار سکتا, کیونکہ اس کے بیٹے کے ہاتھ میرا قتل لکھا ہوا ہے, یہ مجھے نہیں مارے گا, بلکہ اس کے دربار میں جا کر میں اسے ذلیل کروں گا, میں اسے رسوا کروں گا. 9ویں امام چلے دربار میں. کتنی عمر مبارک ہے؟ 7 یا 8 برس ہے. آیا, امام کو اپنے برابر میں بٹھایا, مسند لگائی امام کے لیے. جب امام بیٹھ گئے تو اس نے بنی عباس اپنے خاندان والوں سے کہا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی اس سے کرنا چاہتا ہوں, اتنا کم سن بچہ. بنی عباس والے جو ہے وہ سارے بولنے لگے, کہا کہ ان کے بابا کو تو نے ولی عہد بنا دیا, اب ان کے بیٹے کو تو اپنا داماد بنانا چاہتا ہے, یعنی ہمارے حصے میں کیا آئے گا؟ ہمارے خاندان میں اتنے جو ہے وہ مرد موجود ہیں, ان کے پاس اتنی دولت ہے, لیکن تو اپنی بیٹی کی شادی ان سے کیوں کرنا چاہتا ہے؟ مامون نے کہا بس میرا یہ فیصلہ ہے اور حتمی فیصلہ ہے, میں اپنا فیصلہ نہیں بدلنے والا. جب ان سب نے مخالفت کی تو مامون نے کہا امتحان لے لو, اگر یہ بچہ کامیاب ہو گیا تو میں شادی کر دوں گا, اور اگر تم کامیاب ہو گئے تو جیسے تم کہو گے ویسا ہوگا. کہا ٹھیک ہے. کہا 3 دن کا وقت دیا جا رہا ہے, 3 دن بعد دوبارہ محفل سجے گی, اور جب دوبارہ محفل سجے گی تو جس کو تم لانا چاہتے ہو لے کر آنا اور سوال کر لینا. 9ویں امام کو مامون کہنے لگا جب سب چلے گئے. 9ویں امام سے کہتا ہے کہ فرزند رسول 3 دن ہیں, آپ بھی تیاری کر لیجیے اور پڑھ لیجیے. امام نے کہا ہم وہاں سے پڑھ کر آتے ہیں, یہاں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. امام نے کہا میں خود دیکھ لوں گا. 3 دن گزرے, 9ویں امام بیٹھے ہوئے ہیں پہلے سے ہی دربار میں, اور لوگ آنے شروع ہوئے. سب جگہ خبر پھیل چکی ہے کہ دربار میں مناظرہ ہونے والا ہے. سب آ گئے. کس کو بلایا گیا ہے مناظرے کے لیے؟ قاضی القضات, چیف جسٹس یحییٰ ابن اقسم, وہ آ رہا ہے. اور جیسے آ رہا ہے تو وہ یہ کہتے ہوئے آ رہا ہے, میں اشارہ کروں گا, وہ کہتے ہوئے آ رہا ہے کون ہے؟
کون مجھ سے مناظرہ کرے گا؟ میں اتنا بڑا عالم، میں اتنا بڑا فاضل، کون مجھ سے مناظرہ کرنے والا ہے؟ وہ اکڑ کر آ رہا تھا تو مامون نے کہا اس بچے سے مناظرہ کرنا ہے. کہا اس بچے سے؟ اس کی عمر تو صرف 7 سال ہے، اس کی عمر صرف 7 سال ہے، میری عمر 80 سال ہے، میری عمر اور اس کی عمر کا کیا مقابلہ ہے؟ مامون نے کہا لعنت بھیجو عمر پر، تم بحث کرو. کیا لگا کے رکھا ہے یہ عمر، اس کی عمر ہٹا دو، یہ سارے عمر کو، یہ بچہ خاندان رسالت کا ہے، لہٰذا بحث کرنی ہے اس سے براہ راست بحث کرو. نوے امام سامنے بیٹھے ہوئے تھے، اس نے کہا بحث کرنی ہے کیونکہ بادشاہ نے کہہ دیا ہے، اب بحث کرنی پڑے گی. اس نے اپنے دماغ میں سوچنا شروع کیا، بچہ ہے لیکن ہے خاندان رسالت کا، سوال کیا کیا جائے؟ نماز کا پوچھوں گا ہو سکتا ہے سارے مسئلے جانتا ہو، روزے کا پوچھوں گا تو ہو سکتا ہے سارے جانتا ہو. کہا حج کا باب بڑا مشکل ہے. حج کا باب بڑا مشکل ہے، کتنے کفارے ہیں اور کیا کیا چیزیں. کہا حج کا باب بڑا مشکل ہے، حج کے چیپٹر سے اس سے سوال پوچھتا ہوں. اب وہ یہ احمق یہ نہیں جانتا تھا کہ اگر ان کے دادا خانہ کعبہ میں نہ آتے تو یہ خانہ کعبہ حج کے لائق نہ ہوتا. لیکن جو ہے وہ اس نے سوال کیا حج سے. کہا آپ بتائیے کہ اگر کوئی شخص حالت احرام میں شکار کر لے تو اس کا کیا کفارہ ہے؟ امام خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا. دوسری بار سوال کیا؟ اب وہ جو ہے وہ تھوڑا سا اکڑ میں آ گیا کہ اس کو جواب نہیں آتا. صاحبزادے آپ نے ہمارا سوال نہیں سنا، ہم نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی حالت احرام میں شکار کر لے تو اس کا کیا کفارہ ہے؟ مامون نے کہا فرزند رسول جواب کیوں نہیں دیتے؟ امام نے کہا جسے سوال کرنا نہ آتا ہو اسے کیا جواب دیا جائے؟ اسے سوال کرنا ہی نہیں آتا. فوراً جو ہے وہ پانی پانی ہوا اور کہنے لگا کہ مجھے سوال کرنا نہیں آتا، میرے سوال میں کیا نقص ہے، میرے سوال میں کیا کمی پائی جاتی ہے، آپ بتائیے. امام نے کہا تو نے سوال ادھورا کیا ہے، حالت احرام میں شکار کرنے کا کیا کفارہ ہے؟ تو نے یہ نہیں بتایا کہ احرام حج کا تھا یا عمرے کا تھا، کیونکہ اس کا کفارہ الگ ہے، اس کا کفارہ الگ ہے. تو نے یہ نہیں بتایا شکار کرنے والا مرد ہے یا عورت ہے، مرد کا کفارہ الگ ہے، عورت کا کفارہ الگ ہے. تو نے یہ نہیں بتایا شکار کرنے والا غلام ہے یا آزاد ہے، غلام کا کفارہ الگ، آزاد کا کفارہ الگ ہے. تو نے یہ نہیں بتایا شکار پہلی دفعہ کیا تھا یا بار بار کرتا رہا ہے، پہلی دفعہ والے کا الگ ہے، بار بار والے کا الگ ہے. تو نے یہ نہیں بتایا کہ شکار کرنے کے بعد وہ شرمندہ تھا یا مصر تھا، تو نے یہ ساری نہیں بتائی. امام نے 22 صورتیں بنائی. کہا ان میں سے تیرا سوال کیا ہے، پھر میں جواب بتاتا ہوں. ان میں سے معین کر تیرا سوال کون سا ہے. فوراً یحییٰ ابن اقسم ہاتھوں کو جوڑ کر کہتا ہے کہا لوگوں دیکھو ایک سوال سے کتنی شکیں نکال دی، ذرا تصور کرو اور سوچو، ارے جب پوتا ایسا ہے تو دادا کیسا ہوا کرے گا. وہ کیسا ہوا کرے گا، اس کی ہیبت کتنی ہوگی جب 7 سال کی عمر میں یہ ایسے مناظرہ کر رہا ہے. اب امام نے کہا کہ تیرا سوال کیا ہے؟ کہا فرزند رسول آپ جو جواب دینا چاہتے ہیں. امام نے ایک ایک صورت کا جواب دیا. 22 صورتوں کے مولانا نے جواب دیا، اگر یہ ہو تو یہ کفارہ ہے، یہ ہو تو یہ کفارہ ہے. 22 صورتیں بنائی مولانا نے. اس کے بعد مامون نے کہا فرزند رسول اب آپ بھی کوئی سوال کر لیں. کیا ایک منٹ؟ نہیں مجھے کوئی سوال جو ہے وہ جواب نہیں دینا ہے، میں سمجھ گیا کہ یہ بچہ پڑھا لکھا ہے. مامون نے کہا نہیں پھر بھی آپ کوئی سوال کا جواب دیں. امام نے کہا بچہ ہی تو ہوں، سوال کرنے دے. اس نے کہا ہوگا بچہ تو ہے، ہمارے گھر کا بچہ نہیں ہے، خاندان رسالت کا بچہ ہے. کہا پوچھیے اگر آتا ہوگا تو بتا دوں گا. امام نے کہا بتا ایک عورت ہے، صبح کے وقت ایک شخص پر وہ حرام ہے، طلوع آفتاب ہوتا ہے تو وہ حلال ہو جاتی ہے، ظہر کا وقت آتا ہے تو وہ عورت پھر حرام ہو جاتی ہے، عصر کا وقت آتا ہے تو پھر حلال ہو جاتی ہے، مغرب کا وقت آتا ہے تو حرام ہو جاتی ہے، عشاء کا وقت آتا ہے تو اس شخص پر پھر حلال ہو جاتی ہے، آدھی رات آتی ہے تو پھر حرام، اور صبح طلوع ہوتی پھر حلال ہو جاتی ہے. وہ کہتا ہے فرزند رسول نہ میں کسی ایسی عورت کو جانتا ہوں نہ میں ایسے کسی مرد کو جانتا ہوں، مجھے نہیں پتا. اب جب امام نے یہ کہا تو فوراً سامنے سے جو ہے وہ امام نے کہا کہ اگر تو کہے تو میں جواب بتاتا ہوں. کہا بتائیے فرزند رسول. امام نے کہا کہ دیکھ وہ جو شخص ہے وہ صبح کے وقت اس نے نظر کی کسی اور کی کنیز پر، تو وہ کنیز کسی غیر کی تھی لہٰذا اس پر حرام ہے. کہا جیسے ہی طلوع آفتاب ہوا اس نے اس کنیز کو خرید لیا، کنیز کو خریدا حلال ہو گئی. اس کے بعد جیسے ہی ظہر کا وقت آیا اس نے کنیز کو آزاد کر دیا، جیسے ہی آزاد کیا پھر حرام ہو گئی. عصر کا وقت آیا اسی کنیز سے نکاح کر لیا، جیسے ہی نکاح کیا پھر حلال ہو گئی. کہا مغرب کا وقت آیا اس نے زہار کا سیگا پڑھ دیا، زہار یعنی اپنی ماں سے نسبت دے دینا، اس نے جیسے ہی سیگا پڑھا وہ پھر حرام ہو گئی. کہا عشاء کے وقت اس نے کفارہ دے دیا پھر حلال ہو گئی. کہا اس کے بعد آدھی رات کو طلاق دے دی پھر حرام. کہا پھر فجر کے وقت پھر رجوع کر لیا پھر حلال ہو گئی. کہا ایک ہی عورت ایک ہی مرد پر ایک ہی وقت میں مختلف 8 وقتوں میں حلال ہو رہی ہے حرام ہو رہی ہے. پورے دربار میں تکبیریں لگنے لگی، اللہ اکبر کے نعرے لگنے لگے اور کہا جانے لگا کہ یہ خاندان رسالت کا بچہ ہے. اللہ یعلم حیث یجعل الرسالہ، اللہ بہتر جانتا تھا کہ رسالت کو کس خاندان میں رکھنا ہے. یہاں تک بات آ گئی. ایک مناظرہ اور سنو اور بات ختم کرتے ہیں. اب جو ہے وہ مامون نے یہ طے کر دیا کہ میری بیٹی کا عقد 9 امام سے ہوگا.
خطبہ نکاح پڑھا نوے امام نے. آج وہ خطبہ نکاح ہمارے نکاح میں پڑھا جاتا ہے, وہی خطبہ ہے جو نوے امام نے تعلیم کیا ہے. جب نکاح ہونے لگا تو یحییٰ ابن اکثم پھر آگے بڑھا اور کہا فرزند رسول میرے آپ سے کچھ اور سوالات ہیں, اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے سوال پوچھوں. پہلے آیا تھا تو اکڑ کر آیا تھا, اب آیا ہے تو سیکھنے کے لیے آیا ہے. کہا اگر آپ کہیں تو میں آپ سے کچھ سوال پوچھ لیتا ہوں, آپ مجھے جواب دے دیں. اب جو سوال ہوئے نا وہ معمولی سوال نہیں ہے, وہ وی آئی پی لوگوں کے بارے میں سوال ہے. اب یقین نہ ہے تو وی آئی پی میں لیٹر گن لیجئے کتنے ہیں, ان کے سوالات ہیں, ان کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے. میں کسی کا نام نہیں لوں گا, میں فقط عدد بتاؤں گا آپ کو, آپ عدد سے پہچانیے گا, نام نہیں لے سکتا کیونکہ نام کنفرم ہے, ولدیت مشکوک ہے, لہذا نام نہیں لیا جا سکتا. تو سامعین محترم اس نے کئی سوالات کی, میں آپ کے سامنے 3-4 سوالات رکھتا ہوں کہ کیا کیا سوالات ہیں. اس نے کہا سب سے پہلا میرا سوال یہ ہے کہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے رسول ایک دن بیٹھے ہوئے تھے اور جبرائیل نازل ہوئے, اور جبرائیل نے آ کر اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تو پہلے سے راضی ہوں, ذرا پہلے سے پوچھ کر بتائیے کیا وہ مجھ سے راضی ہیں. یہ حدیث ہے. امام نے کہا میرے جد نے ٹھیک کہا تھا کہ میرے بعد حدیثیں گڑی جائیں گی, اور کہا جو حدیثیں گڑے گا وہ اوندے منہ جہنم میں جائے گا. اس کے بعد کہا سنو یہ کیسے ہو سکتا ہے, جب بھی حدیث چیک کرنی ہو تو قرآن سے ملایا کرو, قرآن سے ٹکرا جائے تو دیوار پر مار دو. کہا فرزند رسول یہ قرآن سے ٹکرا رہی ہے. امام نے کہا قرآن کی آیت ہے, اللہ نے کہا ہے کہ میں انسان کی شہرت سے قریب ہوں. کہا اللہ شہرت سے قریب ہے, اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ فلاں مجھ سے راضی ہے یا راضی نہیں ہے. امام نے کہا یہ حدیث غلط ہے. اب تھوڑا سا آپ میرا ساتھ دے دیں تو میں یہ بات کو تمام کر دوں, اور یہ آخری بات ہے. اب سامعین محترم اس نے کہا اچھا فرزند رسول دوسری حدیث ہے. دوسری حدیث یہ ہے کہ حدیث کے جملے ہیں کہ زمین پر ان دونوں کی مثال ایسی یہ ہے جیسے آسمان پر جبرائیل اور میکائیل کی مثال ہے. میں اشارہ کروں گا, مولا نے ایک جملے میں جواب دیا, کہا زمین پر ان دونوں کی مثال ایسی ہی ہے جیسے آسمان پر جبرائیل اور میکائیل کی. امام نے کہا لیکن جبرائیل اور میکائیل نے کبھی شرک نہیں کیا تھا, جبرائیل اور میکائیل نے کبھی شرک نہیں کیا, اور یہ دونوں 40 سال تک پوچھتے رہے. یا جملہ بدل کر کہہ دوں, جبرائیل اور میکائیل عرصے سے جب سے ہیں وہ اللہ کو رب اکبر مانتے ہیں, اور یہ 40 سال تک کنکر کو شنکر مانتے رہے ہیں. لہذا کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہے وہ ان دونوں جیسے ہو. اچھا کا تیسرا سوال یہ ہے کہ ہم نے روایت پڑھی ہے کہ جنت میں دوسرے کے نور سے روشنی ہوگی, ہر جگہ پوری جنت روشن ہو جائے گی دوسرے کے نور سے. امام نے کہا کمال ہے, اس سے افضل لوگ بھی موجود ہیں, آدم ہے ان کے نور سے روشن نہیں ہو رہی, نوح موجود ہیں ان کے نور سے روشن نہیں ہو رہی, ابراہیم ہے ان کے نور سے روشن نہیں ہو رہی. ہمارے متعلق تجھے حدیث نہیں ملی کہ آل محمد کے نور سے روشن ہو رہی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مفضول کے نور سے روشن ہو جائے اور افضل کے نور سے روشن نہ ہو. اور میں آپ کو ایک روایت سناتا ہوں کہ جنت کن کے نور سے نورانی ہوں گی. روایت کے جملے ہیں کہ جنت میں ظاہر ہے کوئی سورج تو ہے نہیں, جنت میں روشنی تو ہوگی لیکن سورج کی روشنی نہیں ہوگی. وہ روشنی کس چیز کی ہوگی؟ کہا جنتی بیٹھے ہوئے ہوں گے اپنے مقام پر, آپس میں محفلیں لگ رہی ہوں گی, انشاءاللہ ہم سب بھی بیٹھ کے ایسے علی علی کر رہے ہوں گے اور بیٹھے ہوں گے وہاں پر, ہم سب علی کا تذکرہ کر رہے ہوں گے. اچانک سے روشنی پھوٹے گی اور پوری جنت روشن ہو جائے گی. سوال ہوگا آپس میں کہ جنت میں ہم نے روشنی پہلی دفعہ دیکھی ہے, یہ روشنی کہاں سے آئی ہے؟ تو کوئی جواب دے گا کہ روشنی اس لیے ہوئی کہ علی اور فاطمہ بیٹھے ہوئے تھے, کسی بات پر دونوں مسکرائے تو اللہ نے جنت میں روشنی کر دی ہے. صرف ان کے مسکرانے پر وہ مسکرا گئے بس. اس نے کہا اچھا پھر آخری سوال جو ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں. کہا کہ اچھا مولا حدیث ہے کہ یہ دونوں جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں. امام نے کہا غلط ہے, یہ حدیث حسنین کے بغض میں گڑی گئی ہے, کیونکہ رسول اللہ نے کہا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ, کہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں, لہٰذا ان کے بغض میں لوگوں نے گڑھ لی ہے یہ حدیثیں. اب آپ جانتے ہیں نا کون حدیثیں گڑھتا تھا, کون ہے؟ بلیوں کے ابا جان, صحیح ہے, بلی کو کہتے ہیں عربی میں ہریرہ, صحیح ہے, صحیح ہے. تو اس نے حدیثیں گڑھی تھی اور اتنی حدیثیں گری, 7 ہجری میں یہ حضور مسلمان ہوئے تھے اور رسول اللہ رہے 11 ہجری تک, اور اتنی حدیثیں انہوں نے بیان کی کہ آج کمپیوٹر گننے سے عاجز ہے, اتنی حدیثیں انہوں نے بیان کی. اور اس پر جو ہے وہ پوچھتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 4 سال میں اتنی حدیثیں بیان کر دی. جو لوگ رسول اللہ کے ساتھ 40 سال سے تھے انہوں نے جو ہے وہ بیان نہیں کی ہے, انہوں نے 4 سال میں بیان کر دی. کہا دراصل بات یہ تھی, ابو ہریرہ صاحب جو ہے وہ اصحاب صفہ میں سے تھے, وہاں بیٹھا کرتے تھے. ایک دن بڑی بھوک لگی ہوئی تھی, انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ کے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ ہے, رسول اللہ نے دودھ پیا, کسی نے حجرے میں سے اندر سے آواز دے دی, رسول اللہ نے دودھ کا پیالہ وہیں چھوڑا اور رسول اللہ اندر چلے گئے. اور وہ صاحب اٹھے اور انہوں نے دیکھا دودھ تھوڑا سا باقی, انہوں نے دودھ اٹھایا اور دودھ پی لیا. اس دودھ کا, رسول کے جھوٹے دودھ کا کمال یہ ہے کہ وہ اتنی حدیثیں بیان کرنے لگے, ان کا حافظہ تیز ہو گیا. میں نے کہا چلو ایک لمحے کے لیے مان لیا, تسلیم کر لیا کہ انہوں نے جھوٹا دودھ پیا تو یہ اثر ہو گیا. میں نے کہا ماننے پر آتے ہو تو جھوٹا دودھ مان لیتے ہو, نہ ماننے پر آؤ تو جس نے زبان چوسی ہے, جس نے براہ راست رسالت کی زبان چوسی ہو, ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ لہٰذا
امام نے کہا یہ حدیث گڑی ہے، حسنین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. اور پھر امام نے کہا، اب میں اپنے انداز میں کہہ رہا ہوں، امام نے بعید نہیں یہ جملہ کہا دیکھو جنت میں صرف جوان ہی جائیں گے، کوئی بوڑھا نہیں جائے گا، جہاں بوڑھے جائیں گے وہیں کے سردار ہوا کریں گے یہ. لہذا سامعین محترم یہ مناظرہ ہوا نوے امام کا. آئیے پہلے ابتدا میں عرض کیا کہ امام کا لقب ہے جواد، اور اتنی بابرکت رات ہے، اور ہو نہیں سکتا کہ اگر بالفرض کسی عام انسان کے یہاں بھی کوئی خوشی آ جائے تو وہ خوشی میں نہ جانے کیا کیا بانٹ دیتا ہے، اور نوے امام تو ہے ہی جواد جو مانگنے سے پہلے عطا کر دے. آئیے امام کی بارگاہ میں توسل پیش کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ بات کو ختم کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ابا جعفر یا محمد ابن علی ایھا التقی الجواد یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا ماشاءاللہ عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. رزق میں برکت کے لیے یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا. جو جو اپنے دل میں حاجات لے کر بیٹھے ہیں ان حاجات کی قبولیت کے لیے یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا. دعا ہے پروردگار عالم سے، پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تمام گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما. میرے مالک جتنے حاضرین تشریف فرما ہے، جو جو حاجات لے کر آیا ہے میرے مالک تمام حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تمام کی پریشانیوں کو دور فرما، تمام کے رزق میں مزید وسعت عطا فرما، جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب جلد از جلد مہیا فرما، تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، تمام مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، امام کے قلب کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، امام کا دیدار بار بار نصیب فرما. ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اپنی صحت و سلامتی کے لیے، تمام مؤمنین کی حاجات کی قبولیت کے لیے مل کر 3 دفعہ بآواز بلند صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہ صلی علی محمد